السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ میں ذیشان مجاہد، یوٹیوب چینل اسلام پاکستان سے۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ امت اور قوم کے حالات، ٹھیک ہے۔ اس پہ آج ہم بات کرتے ہیں غفلت، نتیجہ، وجوہات۔ ان تین بنیادی اشیاء پہ انسان کا ذاتی اور قوم کا مستقبل کا انحصار ان تین بنیادی اشیاء پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں پہ نتیجہ کے بعد خوف میں جو ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی کچھ عرصے تک ہوتا ہے۔ بے حسی غفلت کا عالم یہ ہے کہ قبرستان میں کاروبار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسا، یا نہیں دیکھا تو اللہ نہ دکھائے، لیکن ہو رہا ہے۔ مرنے والے کو اس وقت تک قبر میں نہیں اتارا جاتا یا نہیں اترنے دیا جاتا جب تک کہ حساب کتاب مکمل نہ ہو جائے، اور ڈٹائی کے ساتھ جو ہے کا عالم یہ ہے کہ قبر کشا یا گورک جو ہے قبر کھودنے والا، یہ بڑے اعزاز سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی مرنے والے کو دیکھو کہ اتنی بڑی شخصیت مری ہے یا کتنی بڑی شخصیت ہے، اور تم مجھے کتنے پیسے دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کھاتے پیتے گھر سے تعلق ہے فوت ہونے والے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ غفلت، بے حسی ہے۔ مطلب جہاں عبرت اور خوف کا مقام ہے وہاں بھی ہم نے اللہ سے کاروبار کر لیا، وہ بھی قاعدہ اور نظم و ضبط کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ خوف جن کا مرا یا جن کا قریبی مار گیا، ان کو بھی شاید کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بھی اکثر دیکھے گئے میت کے دفن ہوتے ہی حصہ تقسیم کے لیے دست و گریباں دیکھے گئے۔ نتیجہ پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ نتیجے کی وجوہات پہ غور و فکر، غفلت، یہ اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ چاہے ہم کسی بھی ایسے برے نتیجے پہ اس کو، جو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں یا اس کو اللہ سے رجوع کا ذریعہ بنائیں اس برے نتیجے کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہ دوبارہ جو ہے غفلت اور بے حسی دوبارہ اس نے جو ہے ہمیں گھیر لیا، اور پہلے کی شدت سے بڑھ جاتی ہے غفلت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم اللہ کے ساتھ فیئر ڈیلنگ نہ کریں تو یاد رکھیں اللہ کے پاس بڑی پاور ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا جو ہے پورے کا پورا ہی جو ہے برا واقعہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور تو دعا یہ کریں کہ اللہ رحم کرے اور غفلت یا بے حسی سے بچیں۔ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہم آئندہ تیرے رستے پہ چل پڑے ہیں، بس آئندہ مہربانی فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب موجودہ حالات و واقعات میں ہر دفعہ کہیں نہ کہیں وارننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے، جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور نتیجہ دوبارہ سے پہلے کی نسبت سنگین اور درد سنگین ہوتا ہے۔ آپ خود غور کر لیں، کہیں بہتری نظر آئی ہو آپ کو یا آپ نے توجہ کی ہو، اپنا رجوع بحال اور رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہیں تو انسان یا امتی پر، ہر پاکستانی پر دوبارہ اس راستے پہ چل پڑے تو واقعہ پھر برا ہے، ٹھیک ہے، نتیجہ پھر برا ہے۔ غور و فکر اپنی ذاتی زندگی سے شروع کر کے امت اور قوم تک لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مان لیں، یا اب یہ مان لیں کہ 75 سال سے یہ فیصلہ ہی نہیں مانا ہم نے کہ پہلے تو کسی چیز کو ماننے کی یا تسلیم ہوتی ہے پہلے، پھر عمل شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فردن ہو یا قوم امت کے لیے ہو، سب کے لیے لازمی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ فردن کا کام بھی نہیں ہے یہاں پہ، یہ پوری امت کی بات ہے یا قوم کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تسلیم ضروری ہے۔ یہ ملک اللہ کے نام پہ لیا ہے یا اس پہ اللہ کا حکم نامہ ہی چلے گا؟ اس غفلت سے نکلیں، خود کو یا کوئی نظام یا لیڈر
سیاستدان، فوج، امریکہ، کوئی بھی ایسی طاقت دنیاوی ان کو یا ہمیں ان حالات و واقعات سے نہ نکال سکے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی امید کریں یا امید کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی غفلت اور گستاخی ہی ہے آئندہ کے لیے، اور اس کا بڑا برا نتیجہ اور واقعہ وہ لائے گی یہ غفلت، ٹھیک ہے۔ اللہ کو اس ملک سے نکالو گے تو اللہ تمہیں اس ملک سے نکال باہر کرے گا۔ یہ قدرتی طور پر ایک بریکٹ تخلیق بن گئی ہے، یہ جان لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی دوسرا اوپینین نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا، برے حادثوں کا اور برے نتیجوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ان حالات کا ذمہ دار؟ وہ ہے خواہش، ٹھیک ہے، جن نے دلوں پہ ہمارے دلوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ذمہ دار ہیں، وہ خواہشات اس تباہی کی ذمہ دار ہے۔ وہ غفلت، وہ بے حسی، اس سب تباہی کی ذمہ دار جو ہے ہمارے بڑوں نے کی جو غفلت، وہ اور ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ان سے بڑی سزاؤں کے مستحق ہوں گے، ٹھیک ہے، اور نتیجہ بھی برا نکلے گا۔ یہاں دانشور، اینکر، میڈیا پرسنز، سیاسی پارٹیاں، فوج، کوئی بھی ہو ذمہ دار نہیں ہے، آپ کے میرے عمل کا نتیجہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ یہ سب اور بات ہے، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان سب دانشوروں کے یا اینکرز کے یا میڈیا پرسنز کے یہ کاروبار ہیں، ان کے پروفیشنز ہیں، وہ روزی روٹی اور مال کے چکر میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ میں روزی روٹی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیاستدان، سیاسی طبقہ ہو، میڈیا ہو، جرنیل ہو، سب نوکری، پیسہ، مال کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امت و قوم کی خدمت کرنے کے لیے یہ فیصلے نہیں کرتے، آپ یہ دیکھ لیں، غور کریں۔ اس لیے ذات سے توبہ شروع ہو کر اور اللہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کے بحاف پر محنت کریں، ٹھیک ہے۔ ایک عرصہ تک دوسرا دوست، بھائی آپ کی نیت خالص دیکھ کے آپ کے ساتھ مل جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر محلہ، گاؤں، شہر، اور پھر چند کی نیت خالص رب جب دیکھے گا، پھر ان نیک نیتوں کے صدقے رب نے ایسا ایک اللہ کا بندہ بھیجنا ہے کہ سب کی چھٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہانہ تلاش کرتا ہے، آپ کی میری نیت اور توبہ کے رجوع پہ فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سیکولرز ہیں، ان کے پیچھے سپر پاورز ہیں، امریکہ ہے، فوج ہے، رب کے مقابلے میں کون سی فوج ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مقابلہ میں نہیں، فوج اللہ کی ہوتی ہے یا اللہ کے دشمنوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فکر اور فیصلہ ان پہ چھوڑیں، وہ کس کی فوج بننا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری فوج پہ تنقید جائز بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کی شہادتوں کو، اور آج بھی جو کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سپاہی موجود ہیں، کسی مصلحت اور کسی ماحول کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک لیڈر، ایک جرنیل، دانشور کوئی بات کرتا ہے تو ادھر ہی پوری قوم، پوری امت فوج پہ چڑھ اٹھتی ہے۔ جیسے میں آپ مجبور ہیں، حالات کے شکار ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں گالیاں دینا، برا بھلا کہنے سے مزید خطرہ اور دشمن کے لیے موقع جو ہے، اور ان کے ایجنڈے کو فروغ دینا ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ لہٰذا گویا یہ دیکھیں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، حالات پہ غور و فکر کریں، وجوہات تلاش کرنے کو چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، فلاں مر گیا، اتنے مر گئے، حادثے کی وجہ فلاں بن گئی، فلاں بن گئی، ہر ایک کی وجہ ہی ایک دوسرے سے مختلف ہوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے مرنا ہے مر گیا۔ ہم دھماکہ میں اگر میری آپ کی موت لکھی ہے تو کون بچا سکتا ہے ہمیں، کون اس بات کو ٹال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ کس بنیاد پہ ٹکا ہے کہ ہم ان مرنے والوں کے لیے دعا کریں اور بے حسی کے، غفلت کے عالم سے نکلیں، ٹھیک ہے۔ یہ وجہ اور کوشش کرنے سے تب شاید ہم شہید ہو بھی جائیں اس راستے میں تو غم نہیں،
ٹھیک ہے، میں نے اللہ سے رجوع کی کوشش میں جان دی ہوگی، آپ نے دی ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں شہیدوں کی قربانی میں ہی شک ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے، شہید کون ہے یہ فیصلہ میرا آپ کا ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس بحث میں یہی غفلت ہے، ٹھیک ہے، جو حادثہ ہونا تھا ہو گیا، زندگی کو موت میں داخل ہونا تھا ہو گئی، دعا یہ کریں کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ اب آئندہ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ اگر ہم، میں اور آپ ایسے نہ رہیں، ٹھیک ہے، تب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے خود کو آئندہ ٹھیک ہونے کا سفر شروع کریں، انداز رہائش، انداز گفتگو، انداز نظریہ، انداز طرز زندگی، ٹھیک ہے، سب بدل لیں یا بدلنے کی کوشش کے عمل سے بھی حالات جو ہے بہتری کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خیال تبدیل کر لیں، اپنی خواہش کے اثاثوں میں محروم کو شامل کر لیں، خواہش تبدیل کر لیں۔ حادثہ کی وجہ باعث کیا ہے؟ یہ آدمی انسان ہی اپنی خواہش کو بڑھا رہا ہے جو، اور محروم کر رہا ہے دوسروں کو، یہ وجہ اور باعث ہے، اس آدمی کی ہی غفلت ہے، ٹھیک ہے، اور قوم پہ خود جو ہے یہ خواہش اور غفلت، کون لوگ ہیں جو خواہش کو پورا کرنے کے لیے دین بکتا ہے دین بیچ دیتے ہیں، ملک بکتا ہے ملک بیچ دیتے ہیں، ایمان سچ سب بیچ دیتے ہیں، اور ابھی تک ہم سب ہی ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو یہ غور کرنا۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔